کو اس بات میں فائدہ نظر آئے کہ اگر وہ لگا رہے ہیں تو انہیں یہ پروفٹ ملتا ہے. 2 سال پہلے گورنمنٹ نے اسکیم دی تھی 14 شیڈیول کے تحت, جس میں رولز فار کمپٹیشن آف پروفٹ اینڈ گینز فار SME تھا. وہ 25 کروڑ روپے تک ہے اور وہ مینوفیکچررز کے لیے ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو کم از کم اس کو 50 کروڑ روپے تک کیا جائے. اور جو سب سے ضروری بات ہے, اس وقت ہمیں فنڈز چاہیے ہیں. اس وقت ہم IMF کے 9th ریویو کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ پاس ہو, کب ہمیں $1.2 بلین ملیں. ہم اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں وہ پیسے ملیں اور ہم اپنے سسٹمز کو چلا سکیں. ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار ایمنسٹی, دس از دا رائٹ ٹائم فار ڈکلریشن. ایسا تمام پیسہ جو گرے اکانومی کا ہے اور جو سسٹم کے اندر نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس بات کو ماننا اور سمجھنا ہوگا کہ سسٹمز بہت انٹیگریٹڈ ہیں, سسٹمز بہت ایڈوانس ہیں. جتنی بھی ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس ہماری تمام انفارمیشن ہے. تو ایسا پیسہ جو گرے اکانومی کا سسٹم سے باہر نکل گیا ہے, جب تک وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا تب تک ہماری اکانومی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی. اور ہم اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں, گورنمنٹ کو اس پیسے کو بھی ڈکلیئر ہمارا ساتھ دیا ہے. پچھلے سالوں میں بھی $31 بلین تک ہمارے پاکستانیوں نے پیسہ بھیجا. اگر ہمارے پاکستانی بھی ہمارا پیسہ زیادہ بھیجیں گے تو اس سے بھی ہمیں بہت سہولت ملے گی. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے پچھلے دنوں کچھ ایسے بھی پالیسی آئیں جس میں اگر ایکسپورٹ کی ریمیٹنس 30 دن کے بعد, 60 دن کے بعد اور 90 دن کے بعد آئے تو اس میں ایڈیشنل انہوں نے فائن کرنا شروع کر دیا ہے. تمام ایکسپورٹرز کے ساتھ ایسا نہیں ہے, چونکہ ایکسپورٹرز ہمارا زر مبادلہ لا رہے ہیں. ہمیں ان ایکسپورٹرز کے لیے بھی سہولیات پیدا کرنی ہے. اور جو ڈفرینس ہے ہمارے ریٹ کا, ہمیں اپنے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا سارا پیسہ لیگل چینل سے آئے, لیگل سورس سے آئے, تاکہ وہ ہماری کٹی کے اندر آئے. اور گورنمنٹ کو چاہے انہیں سبسیڈائز کرنا پڑے, کچھ اپنی طرف سے بھی انسینٹیو دینا پڑے, تو گورنمنٹ وہ انسینٹیو ضرور دے. چونکہ انڈسٹری اس وقت بہت زب و حالی کا شکار ہے. میں ایک بات یہاں بھی اسٹیٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ MDI چارجز جو انڈسٹری بند ہو گئی ہے مشکل حالات کی وجہ سے, وہ MDI چارجز 500 روپے فی کلو واٹ چارج ہو رہے ہیں, چاہے فیکٹری چل رہی ہے چاہے فیکٹری نہیں چل رہی. تو چونکہ حالات بہت مشکل ہیں, کووڈ تھا پہلے, اس کے بعد فلڈ آ گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو ان تمام چیزوں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تب تک نہ ہی تو روزگار یہاں پر ہوگا, نہ ہی یہاں پر ہم لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کو بہتر کر سکیں گے. اور میں اپنی بات کو اس چیز سے اختتام کروں گا کہ ہمیں, اگر ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو یہاں پر ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آٹومیٹیکلی کنٹرول کر جائے گی. اور ایک اور بات ہے منسٹری کے زمرے میں بھی کہ 111 سیکشن کے تحت کرنٹلی جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 50 لاکھ روپے تک باہر سے آئیں گے تو ہم اس سے سوال جواب نہیں کریں گے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کم از کم 5 کروڑ روپے تک کیا جائے, کیونکہ یہ پہلے 5 کروڑ تھا اور اس سے پہلے لمٹ بھی کوئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا فائدہ, چونکہ ہماری اکانومی کو ڈالرز چاہیے, جب تک اس میں آپ کو اپنے جو ریزروز ہیں اسے سرنڈر کرنا پڑتا ہے, روپوں میں آپ کو پیمنٹ لینی پڑتی ہے, لیکن ڈالر اسٹیٹ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ ان ایسی کچھ اسکیموں کو دوبارہ اسٹارٹ کر دے تو جو ڈالر کے شارٹ فال ہیں اس کی ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور ہمارے روپی پہ پریشر بہتر ہوگا. کیونکہ میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم روپے کی قیمت کو کنٹرول نہیں کریں گے, اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈیویلیویشن ہے, وہ روپے کی قدر ہے ڈالر کے اگینسٹ. جب ہم روپے کی قدر کو کنٹرول کر لیں گے تو انفلیشن بھی کنٹرول میں آ جائے گی, آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی کنٹرول میں آ جائے گا, اور آپ کی فیول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی, آپ کی الیکٹریسٹی کی بھی قیمت کم ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ 150 کے عوض ڈالر کو کنورٹ کرتے ہیں اور اس کی ورکنگ کرتے ہیں, اور جب آپ 280 کے اگینسٹ ورکنگ کرتے ہیں اور اس کی ورکنگ کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور آخر میں
ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے، ہم سولر کی بات کر رہے ہیں، واٹر ریزروائرز پہ ضرور کریں، کیونکہ ہم زرعی ملک ہیں، جب تک ہم اپنی زراعت کو بہتر نہیں کریں گے، ہم اگر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم چونکہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری انڈسٹری ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف جائے، ویلیو ایڈڈ کو ایکسپورٹ کرے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ آئے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کویسچن. دیکھیں، میں نے اپنی بیانیے میں یہ کہا کہ جتنا انڈکلیئرڈ پیسہ ہے اس کو باہر لایا جائے، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میرا بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ جب تک وہ پیسہ اکانومی کے اندر نہیں آئے گا، اور وہ پیسہ اکانومی میں ایسے نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ کوئی اسکیم نہیں دے گی تب تک وہ پیسہ باہر نہیں آئے گا. وہ جو پیسہ پراپرٹیز میں چلا گیا ہے، وہ جو پیسہ اس وقت کیش کی صورت میں پڑا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس پیسے کو باہر لانا ہے، تاکہ وہ پیسہ گورنمنٹ کو گارنٹی دینی ہوگی، گورنمنٹ کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ان سے اس پیسے کا جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے اس سے اس کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس وقت یہ دے دیتی ہے تو 10 سے 15 بلین ڈالرز کے قریب اماؤنٹ باہر آ جائے گی، لیکن پچھلی ایمنسٹیز کی طرح نہ ہوگے، اس میں کوئی ایسا لکونہ رکھ دیا جائے جس کی وجہ سے ایمنسٹی فیل ہو جائے. ہمیں اس بات کو باور کرانا ہوگا کہ جو بھی ایمنسٹی آئے وہ ہم اپنے تمام عوام کو آن بورڈ اس طرح سے لیں کہ وہ جتنا پیسہ باہر دیں گے اس پہ ان سے سوال نہیں ہوگا، اور وہ پیسہ اسٹیٹ کے پاس رہے گا 2-3 سالوں کے لیے، تاکہ اسٹیٹ اس کو چلا سکے. اور جو دوسرا سوال تھا، کل ہماری اسحاق ڈار صاحب سے بہت خوشگوار موڈ میں میٹنگ ہوئی، اور اسحاق ڈار صاحب نے لاہور چیمبر کی تمام ریپرزنٹیشنز کو پوری غور توجہ سے سنا. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ بھی تھیں، اور اسپیشل ایڈوائزرز بھی وہاں بیٹھے تھے، چیئرمین FBR بھی وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمارے تمام پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کسی بات پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کرنے چاہ رہے. انہوں نے اس بات کو بالکل ایڈمٹ کیا ہے کہ اکانومی اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ہمیں کچھ فیصلے ایسے کرنے ہوں گے آؤٹ آف دا باکس جا کر، جس کی وجہ سے فیسیلیٹیشنز بھی دینی ہوں گی، کچھ ہمیں ریسٹرکشنز بھی لگانی ہوں گی، تاکہ ہمارا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے، فیسیلیٹیشن بھی دیں، ہماری کٹی میں پیسے بھی آئیں، اور ہماری جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے. ویری امپورٹنٹ، ہم جس پہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا نیڈ آف دا آر، اور اس کے لیے چارٹر آف اکانومی کا سائن ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو الٹیمیٹلی، اگر آپ نے کسی بھی درخت سے پھل کھانا ہے تو پہلے آپ کو بیج کو بونا ہوگا، پھر اس کا دھیان بھی رکھنا ہوگا، اور آپ کو پھل بھی فوراً نہیں مل جائے گا. الٹیمیٹلی اگر ہم یہ آج پرپوزل دے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی پرپوزلز شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ہوتی ہیں، لیکن جن حالات سے ہم گزرے ہیں، اگر ہمیں اپنے روپی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں شارٹیسٹ ٹرم پالیسیز کرنی ہوں گی. یہ ہماری از ون آف دا پرپوزل. اب گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایمنسٹی دے دے، اور اس وجہ سے آپ کے جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کا ٹرسٹ لیول بہتر ہو جائے. مجھے آنے والے وقت کا نہیں پتہ، لیکن ہم نے تو یہ پرپوزلز دی ہیں. اب گورنمنٹ ان پرپوزلز پہ کیسے ایکشن لے گی، یہ تو گورنمنٹ کے اختیار میں ہے. جی، میرے پچھلے کلپس سنے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، نہ ہی میرا کچھ پرنٹ میڈیا میں پڑا ہے. میں پچھلے 8 مہینے سے شور مچا رہا ہوں، میرے ریکارڈ پہ بھی ہیں، میرے انٹرویوز بھی ہیں، میرے جس میں پرنٹ میڈیا میں بھی ہے کہ ایمنسٹی از دا نیڈ آف دا آر. انہوں نے مجھے نہیں کہا جی، میں نے انہیں کہا کہ منسٹر صاحب آپ کی مہربانی، ہم بہت دیر سے شور مچا رہے ہیں، آپ اس پہ نظر ثانی ضرور کریں. دیکھیں، میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گرے اکانومی کا پیسہ باہر آنا چاہیے، اس کو سسٹم کے اندر آنا چاہیے. آپ منسٹری میں اگر یہ ہے تو آپ انڈسٹریلسٹ کو بھی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ اپنی طرف سے کوئی ایسی انڈسٹری لگائے گا جو بینک سے پیسہ نہیں لے گا، اور اس نے اپنی ڈکلیریشن میں وہ شو نہیں کیا ہوگا، ہم اس کو بھی ڈکلیئرڈ تصور کریں گے. ہم اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں کہ وہ پازیٹیو لے لیا جائے. ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایسے انڈکلیئرڈ فارن ریزروز جو کسی کے پاس پڑے ہیں وہ اسٹیٹ کو دے دیے جائیں 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے، اور وہ اسٹیٹ سے نہ لیے جائیں،
یہ بھی ہو سکتا ہے. نمبر آف ویز جنہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسٹیٹ آئی ایم ایف کی تمام پروویژنس کو ماننے کے لیے جا رہی ہے یا اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے آئی ایم ایف کو نہیں ماننا. اور میں ایک اور بات بھی یہاں بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اخراجات کو اس لیے کم کریں کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کی کٹی میں جتنے پیسے ہیں آپ اتنے پیسوں کو خرچ کریں, آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ریڈیوس کریں, آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں, آپ اپنی انکم کو بڑھائیں. تو دیکھیں اگر ہم اور یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی سے ادھار پیسے لے کر اس کی فضول خرچی کریں. تو اگر آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ضرور سبسڈیز دیں, آپ ضرور سب کچھ کریں, لیکن اپنی کٹی سے پیسے کمائیں اور اس کے بعد کریں. یہ فیصلہ اسٹیٹ کا ہے کہ وہ اسٹیٹ آگے اسٹیٹ کیا کرے گی. جی ماشاءاللہ آپ نے کی قیمت $150 کے اگینسٹ ہو جائے. میری بہت خواہش ہے کہ انٹرسٹ ریٹ واپس 6% کے اوپر آ جائے. میری بہت خواہش ہے کہ انفلیشن 11% پہ بلکہ 6% پہ دوبارہ آ جائے. میری بہت خواہش ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنلی ہمارے جتنے قرضے ہیں جو $150 ارب کے قریب ہیں وہ ختم ہو جائیں. میری بہت خواہش ہے ہمارے ڈیمز دوبارہ بن جائیں. میری یہ بھی خواہش ہے کہ ریزروائرز بن جائیں, پر وہ میری خواہش سے نہیں ہوں گے. یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے وہ بھی اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے. میری چاہت یا نہ چاہت سے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جی نیکسٹ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.